اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، رواہ مسلم۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 28 ذی القعدہ 1441 ہجری، 20 جولائی 2020 عیسوی، 5 گتے ساون 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ 1:30 بجے سے 2:15 بجے دن تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی پروگرام کے آغاز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک حمد اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ اکبر اللہ بعدہ ایک حمد سماعت فرمائیں کلام سالک بستوی کا اور آواز محمد اختر ریاضی کی، جس کا بول ہے: کونو مقام میں تیرا اجالا نور کا افسر تو اللہ، کونو مقام میں تیرا اجالا نور کا افسر تو اللہ، ہر منظر ہے تیرا ثناگر منظر منظر تو اللہ۔ کون مقام میں تیرا اجالا نور کا افسر تو اللہ، کون مقام میں تیرا اجالا نور کا افسر تو اللہ، ہر منظر ہے تیرا ثناگر منظر منظر تو اللہ، خالق ہے تو مالک
سب سے افضل سب سے نرالا سب سے بڑھ کر تو اللہ کون مقام تیرا اجالا نور کا افسر تو اللہ برکھا تیری حمد سناتی فصل تیرے گن گاتے ہیں برکھا تیری حمد سناتی فصل تیرے گن گاتی ہے ہر بندے کا تو ہے شناسا ہر بندے کا تو ہے شناسا بندہ پرور تو اللہ حاکم ہے تو سارے جہاں کا تیرے سب عاجز حاکم ہے تو سارے جہاں کا تیرے آگے سب عاجز بس میں ہے تیرے سب کا مقدر بس میں ہے تیرے سب کا مقدر سب سے برتر تو اللہ دن بھر محنت کرتے ہیں پھر بستر پر سوتے ہیں دن بھر محنت کرتے ہیں پھر بستر پر سوتے ہیں شب کی ظلمت میں ہے نگہباں شب کی ظلمت میں ہے نگہباں رحم کا خوگر تو اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تیرے بس میں سب کچھ ہے میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تیرے بس میں سب کچھ ہے سالک تو ایک بوند ہے خالی گہرا ساگر تو اللہ کون مقام تیرا اجالا نور کا فسر تو اللہ ہر منظر ہے تیرا تناگر منظر منظر اللہ اکبر آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدی السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے قربانی اور اس کے چند مسائل۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخلت العشر، جب ذی الحجہ کے پہلا عشرہ یعنی 10 دن شروع ہو جائے، داخل ہو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں کا کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو فلا یمسہ من شعرہ وبشرہ شیئا،
تو وہ اپنے بال اور اپنے چمڑے میں سے کچھ بھی نہ لے، کچھ بھی نہ چھوئے، یعنی نہ بال کاٹے اور نہ چمڑا وغیرہ کو کاٹے۔ دوسری روایت میں آیا ہے وَلَا يَقْلِمْنَ ظُفْرًا، اور نہ ناخن کاٹے۔ اس حدیث سے مسلم شریف کی روایت ہے، ام سلمہ راویہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے تو اس دن سے قربانی کرنے تک، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو نماز کے بعد جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے تک نہ اپنا بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے اور نہ چمڑا میں سے کچھ کاٹے، الا یہ کہ کوئی ناخن خود بخود اکھڑ جائے اور کوئی چمڑا اکھڑ جائے اور وہ چمڑا یا ناخن تکلیف کا باعث ہو تو اس کو اکھاڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ بال کاٹنا اور چمڑا کاٹنا یا ناخن کاٹنا یہ حرام ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے ایک بات اور واضح کر دوں کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ جس کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر زید گھر کا گارجین ہے، اس نے قربانی خریدی اور وہ اپنے لڑکا بکر کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو زید چونکہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بکر کی جانب سے کرے، تو زید پر یہ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، یہ سارے چیزیں حرام ہے، بکر کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو اس مسئلہ کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور جو ہے غلط باتیں لوگوں میں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس نے پیسہ خرچ کر کے خریدا ہے، جو گھر کا گارجین ہے، اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جب چاند نکل جائے ذی الحجہ کا تو اس وقت سے اپنا بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا خطاب، ان کا موضوع ہے قربانی اور اس کے چند مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر وقال في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. برادران اسلام، سب سے پہلے اس رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبرائی حمد و ثنا جو ہمارا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جو دنیا کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، جو ہمیں بیمار کرتا ہے اور وہی شفا بھی دیتا ہے اور انسان کی ساری تکلیفوں کو دور بھی وہی کرتا ہے. بعد درود و سلام ہوں تمام نبی و رسول و پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات اللہ علیہ. محترم سامعین و سامعات، آج کے خطاب کا موضوع ہے قربانی اور اس کے چند مسائل. اسلامی بھائی و بہنوں، دراصل جب انسان کے دل میں ہدایت کا نور پیدا ہو جائے اور اس کا سینہ اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کھل جائے اور ایمان و توحید اس کے دل کی گہرائیوں میں اور رگ و ریشے میں سرایت کر جائے تو پھر انسان اللہ کی محبت میں دنیا کی ہر چیز چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. انسان کے لیے انتہائی محبوب اور پیاری چیزوں میں ایک چیز اولاد ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ملے تب بھی انسان بے تاب و بے قرار ہو جاتا ہے. اس کے حصول کے لیے لاکھوں تدبیر اور جتن کرتا ہے، جائز و ناجائز کی پرواہ چھوڑ بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ کئی ضعیف الایمان لوگ عقیدہ توحید سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ایک ایسی نعمت ہے جس کی تکلیف بھی انسان کو برداشت نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے حوالے سے بار بار آزمایا گیا اور کئی طرح سے آزمایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، رب هب لي من الصالحین، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے ایک نیک و صالح لڑکا عطا فرما. حتیٰ کہ انتہائی بڑھاپے میں ایک اولاد ملی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جو ایک لوتا بیٹا ملا، اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے اسے اپنے ہاتھوں قربان کر دو. اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے. کبھی اولاد کے حصول کے لیے دعائیں، کبھی چھوٹے سے بچے کی جدائی جس عمر میں بڑی محبت ہوتی ہے، اور کبھی اپنے ہاتھوں ذبح کرنے کا حکم قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا تو اس کے ساتھ چلے پھرے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے لخت جگر، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. قربان جاؤ اس بیٹے پر جس نے نہایت عاجزی و انکساری سے اپنے باپ کے آگے گردن جھکا دیا. یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میری کیا خطا ہے.
جو مجھے موت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، بلکہ جو کلمات اپنی زبان سے فرمائے وہ قیامت تک کے لیے نسل انسانی کے لیے راہ نجات بن گئے، مسئلے راہ بن گئے۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عليم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ غرض کہ جب دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پہلو کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والے کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا، اس کے بدلے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ سلام ابراہیم پر، ہم نیکوکار کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اسلامی بھائیو اور بہنوں، غور کیجئے کیسے استقامت، پامردی اور ہمت ہے۔ چشم فلک نے منظر پہلے کبھی نہ دیکھا کہ ایک رقیق القلب باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کوئی سخت دل باپ نہیں تھے، مشفق باپ جو بوڑھا بھی ہے اور بے شمار دکھوں اور دردوں کا ستایا ہوا بھی ہے، وہ کس طرح اپنے پھول جیسے بردبار، خدمت گزار، صابر و شاکر، نیک و صالح بچے کو صرف اللہ کی محبت کی خاطر اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ صرف ایمان کی پختگی اور اللہ رب العالمین سے کمال محبت کی علامت ہے۔ جناب ابراہیم اپنے لخت جگر، نور نظر اور قرار دل و جان کو اپنے ہاتھوں قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن آج ہم اللہ کی محبت میں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو تیار نہیں۔ نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، روزہ رکھنا، یہ کتنے آسان کام ہیں، لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ لا الہ الا پڑھنے والے اکثریت بے نماز، بے روزہ، بے زکوٰۃ اور بے عمل ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے اور اللہ رب العالمین نے اس کے بدلہ میں بہت سارے انعامات انہیں دیے۔ ان میں سے ایک بڑا انعام، ایک عظیم انعام قربانی ہے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، قربانی کرنا اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما تبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننهر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء۔ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ابراہیمی پر ہمیشگی اور مداومت برتی۔ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس کی تاکید کرتے رہے کہ ہر سال قربانی کرے۔ محترم سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت، طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من وجد سعة لأن يضحي
فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ رواه الحاکم محسن الالبانی رحمہ اللہ۔ جو شخص استطاعت و طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری نگاہ میں نہ آئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ رواه داؤد وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں کے فرد پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے، لہذا اگر طاقت ہو، اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صحابہ کرام قربانی کے جانور کو خود پالتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا، کنا نسمن العضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون۔ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کی پرورش کر کے اسے موٹا کرتے تھے، فرما کرتے تھے، اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، آئیے قربانی کے کچھ مسائل کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے اور تراشنے سے باز رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، من راى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ۔ رواه مسلم۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال نہ بنوائے اور ناخن نہ تراشے۔ مسئلہ نمبر 2، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کے جنس سے ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہی ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے، قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کے لیے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 دانت والا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے کہ 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضان۔ رواه مسلم۔ تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، یعنی 2 دانت والے جانور کو ہی ذبح کرو۔ ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا ہے، جزعہ کی عمر کے بارے میں جمہور کے قول کے مطابق بھیڑ میں جزعہ وہ ہے جس نے اپنی عمر کا 1 سال مکمل کر لیا ہو۔ مسئلہ نمبر 4، قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے، مثلا لنگڑا پن ہونا، بھینگا پن ہونا، انتہائی لاغر و کمزور یا بیمار ہونا۔ لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیوبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تاہم خصی یا غیر خصی دونوں قسم کے جانور قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لا تجوز في العوائی، الأوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها،
والقصيع التي لا تنقي رواه داؤد وصححه الألباني رحمه الله۔ قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں، وہ جانور جو بھینگا ہوا ہو اور اس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، اور انتہائی کمزور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا قربانی کے جانوروں میں معمولی عیب کی معافی ہے، لیکن جن جانوروں میں ان عیوبوں سے بڑا عیب ہوگا اور اس طرح کے عیوب پائے جائیں گے ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، قربانی کا وقت کب ہے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے ہے، لہذا نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے اور اسے قربانی نہیں ہوگی، اور یہ نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے، اس لیے کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہتے ہیں اور یہ ایام قربانی کے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے کے سارے ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، ذبح کے دن ہیں۔ معلوم ہوا جو شخص نماز عید سے پہلے جانور ذبح کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی بلکہ یہ عام ذبیحہ شمار ہوگا، اس کی جگہ ایک اور جانور ذبح کرے۔ مسئلہ نمبر 6، ایک بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی، تو انہوں نے جواب دیا كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله۔ ایک آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کرتا تھا، پھر وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے۔ قربانی خالصاً اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اسی خوشنودی اور رضا الہی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور کسی ایک بھی سال قربانی کرنے کا ناغہ نہیں کیا، بلکہ ہر سال تسلسل کے ساتھ قربانی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت و پوزیشن بھی ایسی تھی کہ آپ نے کسی سال بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ آج ایک طبقے کے مولوی حضرات اپنے عوام کو بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہی قربانی دے سکتا ہے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ کرتے اور فرماتے، کیونکہ ساری زندگی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی پھر بھی آپ نے قربانی ترک نہیں کی، کیونکہ قربانی ایک الگ فریضہ ہے، اس کی جگہ کوئی دوسرا عمل و عبادت نہیں لے سکتا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے بھی تھے جن کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی طاقت و استطاعت نہیں تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور آتے تو آپ اس کو ان میں تقسیم کر دیتے تاکہ وہ لوگ قربانی کریں، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دو۔ اسلامی بھائیو بہنوں، اسلام میں قربانی کی اتنی اہمیت و افادیت و حیثیت ہے، حالانکہ یہ گوشت جسے کھایا جاتے ہیں، جسے ہم کھاتے ہیں، یہ کھالے جسے ہم خود استعمال کرتے ہیں،
یا بصورت ذکر مدرسے میں دے دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت، نہ کھالے جاتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے دل کا اخلاق اور تقوی پہنچتا ہے، اور یہی چیزیں جاتی ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ پتہ چلا قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اس کی قیمت صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اس میں سنت کا احیاء، اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کی اتباع ہے۔ قربانی کا گوشت غربا مساکین پر صدقہ کرنا، دوست و احباب، عزیز و اقارب کو تحفہ دینا، خود بھی جتنی ضرورت ہو کھانا جائز ہے، اور اگر کچھ دنوں کے لیے بچا کر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ خیرات کرو۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کے جانور گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 7 یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10۔ رواه الترمذی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، عید الاضحیٰ آ گئی، چنانچہ ہم نے گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد 10 لوگ شریک ہو کر قربانی کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت از حد ضروری ہے، لہذا خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جانور قربانی کریں۔ ریاکاری ہو یا تعریف سننے کی خواہش، یہ دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کو برباد و ضائع کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فصل ربک وانحر، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کر۔ اسلامی بھائیو بہنوں، قربانی کا مقصد ان تمام کاموں سے اجتناب ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مسلمانوں کا عظیم مذہبی تہوار ہے جو ہر سال 10 ذی الحجہ کو انتہائی عقیدت و احترام، محبت و خوشی و مسرت، ذوق و شوق، جوش و خروش اور جذب و ایثار و قربانی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن مسلمان اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا تن من دھن قربان کر کے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی عید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں اور اہل ایمان کو جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول ہے۔ اس عہد کو مکمل کرنے کے لیے ہر شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق قربانی کرتا ہے۔ کوئی مکمل جانور قربانی کرتا ہے تو کوئی قربانی کے لیے حصہ ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کی یادگار ہے۔ اللہ اس سلسلے کو قیامت تک جاری رکھے گا۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتا ہے، لیکن اس کی نسل کبھی نہیں ختم ہوگی، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم قربانی کے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ ہم قربانی کرتے ہیں لیکن اس کے فوراً بعد ہی بھول جاتے ہیں جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں، اس کی ناراضگی والے بہت سارے کام ہم خود کرتے ہیں۔ اگر ہم رضا الہی کے لیے قربانی کرتے ہیں، اگر ہم اپنے سارے کام رب کو راضی کرنے کے لیے اسی جذبہ سے کریں تو معاملات میں بہتری آ سکتی ہے اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر قربانی کرتے ہوئے وہ جذبہ نہیں تو اس کی تکبیریں قربانی اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ صرف قربانی کی رسم پوری ہوگی۔ اگر قربانی کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کا تھوڑا سا تصور بھی آ جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے گلے پر ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری تھی، اگر اس کا تھوڑا سا تصور، اس کا تھوڑا سا حصہ ہی ہمیں نصیب ہو جائے تو آج امت مسلمہ جن مسائل سے دوچار ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ کم و بیش
1,24,000 انبیاء علیہم السلام میں سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملت عطا کی گئی ہے. ہمارا دین ابراہیمی ہے. اللہ رب العالمین نے بعض بار اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ اسوہ حسنہ بنا دیا گیا کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگا سکتا ہے. آج ہم میں ابراہیمی جذبہ اور محمدی ایمان کہاں ہے؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تمام مسلمانوں کو عملاً ابراہیمی محمدی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے اصل مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے اور یوم موت سے بچائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ اللہ اکبر.